کہانی ہب پر آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے میری جین۔ یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے۔ یہ واقعہ 1894 میں پیش آیا۔ تو یہ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ تو چلتے ہیں آج سے تقریباً 100 سال پیچھے اور سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب برصغیر پر انگریز حکمران تھے۔ 1852 میں جب انگریزوں نے ہندوستان میں ٹرین کے ٹریک بچھانے کا کام شروع کیا تو انہوں نے ٹریک بچھانے کی ذمہ داری ایک ماہر انجینئر مسٹر آکلیگن کو اس کی ذمہ داری سونپی۔ آکلیگن اس سے پہلے بھی بہت سے پروجیکٹ پر کام کر چکے تھے اور ان کے ہر پروجیکٹ میں ان کی وائف میری جین ان کے ساتھ ہوتی، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ 1852 میں جب اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا تو یہ دونوں انگلستان سے روانہ ہوئے اور ہندوستان آ گئے، جس کا موجودہ نام بولان ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ کچھ دن آرام اور سیر و تفریح کے بعد ٹریک بچھانے کا کام شروع کیا گیا۔ اس زمانے میں زیادہ تر کام مزدوروں، ہاتھی اور گھوڑوں کی مدد سے لیا جاتا تھا۔ بلند پہاڑیوں پر سامان ہاتھی اور گھوڑوں کی مدد سے لایا اور پہنچایا جاتا تھا۔ کام بہت سخت اور مشکل تھا۔ ان دنوں میں ملیریا کی وبا بھی عام تھی۔ اس کھلے علاقے میں مچھروں کی بہت زیادہ تعداد موجود تھی اور مزدوروں کے لیے کوئی خاص تفریح کا انتظام بھی موجود نہیں تھا۔ تو پروجیکٹ کے چیف انجینئرز نے وہاں کی لوکل گلوکار اور رقاص کو دعوت پہ مدعو کرتے اور رات کو موسیقی کی محفل سجائی جاتی، جس سے دن بھر کے تھکے ہارے مزدور ایک دم تر و تازہ ہو جاتے اور اگلے دن کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ بہار کی آمد تھی۔ موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ آج سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میری جین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ مسٹر آکلیگن کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد میری نے ان سے کہا کہ وہ آج اکیلے ہی چلے جائیں۔ وہ ان سے ملنے کے لیے دوپہر میں سائٹ پر آ جائیں گی اور ان کا پسندیدہ کھانا بھی بنا کر اپنے ساتھ لائیں گی۔ ابھی وہ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتی ہیں۔ مسٹر آکلیگن نے اپنی وائف کو الوداع کہا اور سائٹ پر پہنچ گئے۔ سائٹ پر زور و شور سے کام جاری تھا۔ پہاڑ کو کاٹ کر سرنگ بنائی جا رہی تھی۔ اس سرنگ کو تیار ہونے میں تھوڑا ہی کام باقی تھا۔ اس سے پہلے جتنی بھی سرنگ بنائی گئی تھیں، ان سب کو ان کی خصوصیت کی بنا پر نام دیے گئے تھے۔ اس سے پہلے جو سرنگ تیار کی گئی تھی وہاں پر ہر وقت ہوا چلتی رہتی تھی، اس لیے اس سرنگ کو ونڈی کارنر کا نام دیا گیا تھا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ میری جین نے اپنے شوہر کے لیے پسندیدہ کھانا تیار کیا اور اپنے نوکروں کے ہمراہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے سائٹ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ یہ جس سائٹ پر کام کر رہے تھے یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میری ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں وقت گزارنا پسند کرتی تھی۔ آج بھی وہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ پوری پہاڑی کا اچھی طرح سے جائزہ لے گی اور اپنے گزارے ہوئے وقت کو ہمیشہ کی طرح اپنی ڈائری میں قلم بند کرے گی اور نئی بنانے والی ٹرنل کا نام بھی ڈیسائیڈ کرے گی۔ جب وہ سائٹ پر پہنچی تو زور و شور سے کام جاری تھا۔ میری کو دیکھتے ہی آکلیگن نے اپنے ورکرز کو لنچ بریک کا اشارہ دیا اور سب ورکرز کام چھوڑ کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میری اور آکلیگن نے بھی لنچ کیا تو میری پوچھنے لگی کہ اس نیو ٹنل کے بارے میں کوئی نام ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نہیں، مگر مسٹر آکلیگن میری کو کوئی خاص نام نہ بتا سکے اور کہنے لگے ویسے تو یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے اور پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، تو اس کا نام بھی تھوڑا مختلف اور مقام کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ لنچ بریک کے بعد تمام مزدور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ پہاڑ کو کاٹنے کے لیے بارود کو مختلف جگہوں پر لگایا جا رہا تھا۔ میری یہ سب بہت دلچسپی سے دور بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی۔
میری نے سیفٹی کے لیے مخصوص ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اور جب وہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو اوکلیگن نے اسے ہیلمٹ پہننے کے لیے کہا اور اس کے لیے ہیلمٹ لینے چلے گئے۔ اتنی دیر میں سائرن ہوا اور بارود پھٹنے لگے۔ میری وہاں کھڑی تھی اور جیسے ہی زوردار دھماکہ ہوا تو ایک بڑا سا پتھر اڑتا ہوا میری کے سر میں آ کر لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری کے سفید کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ مسٹر اوکلیگن بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو میری آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے اوکلیگن کی طرف محبت سے دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اوکلیگن اپنی پیاری سی بیوی کو باہوں میں بھرے اسے پیار کرنے لگے۔ پتھر لگنے کی وجہ سے میری موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ٹنل کو میری کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ میری کی ڈیڈ باڈی کو انگلستان لے جانے کی بجائے ٹنل کے اوپر ہی دفن کر دیا گیا اور ٹنل کا نام میری جین رکھ دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کو تیزی سے مکمل کیا گیا اور انتہائی کم وقت میں یہ پروجیکٹ تیار ہو گیا۔ پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد اوکلیگن اپنی بیوی کو یاد کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ٹنل آج بھی پاکستان میں بلوچستان کے مقام پر موجود ہے۔ تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد یہ ٹنل آج بھی اسی حالت میں ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کو 100 سال ہو چکے ہیں۔ پاکستان ریلوے کے پاس اس ٹنل کے بارے میں زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے آج کل کی اس مصروف زندگی میں جن کے پاس کتابیں اور ناول پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور وہ پھر بھی کہانیاں سننے اور ہسٹری کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک بالکل نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔